معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 12، تقسیم کے عمل کا طریقہ کار، 1 جولائی تا 14 اگست 1947۔ سب ہیڈنگ ریڈ کلف ایوارڈ، ایک تجزیہ۔ ریڈ کلف ایوارڈ انتہائی متنازع اہمیت کا حامل ہے۔ اس ایوارڈ کا پاکستان اور بھارت کے قیام کے بعد اعلان کرنے کی بڑی وجہ اکثر یہ بتائی جاتی ہے کہ وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کو خدشہ تھا کہ سرحدوں کی حد بندی کے معاملے پر تینوں فریقوں، ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ چونکہ وہ دونوں ملکوں کی آزادی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی مدعو تھے، اس لیے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ریڈ کلف ایوارڈ کو ان تقریبات کے بعد منظر عام پر لایا جائے۔ اس بارے میں کافی زیادہ لٹریچر موجود ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے اصل مسودے میں تبدیلی کی تاکہ گرداسپور، جہاں مسلمانوں کی معمولی سی اکثریت تھی، وہ پاکستان میں شامل نہ ہو سکے۔ چنانچہ ضلع گرداسپور کی 4 میں سے 3 تحصیلیں مشرقی پنجاب میں شامل کر دی گئیں اور صرف ایک تحصیل شکر گڑھ پاکستان کو دی گئی۔ اس کی وجہ مبینہ طور پر یہ بتائی جاتی ہے کہ بھارت کو کشمیر تک براستہ پٹھان کوٹ زمینی راستہ دینا مقصود تھا۔ دوسری طرف یہ جوابی دلیل دی جاتی ہے کہ پٹھان کوٹ ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت والی تحصیل تھی اور بہر صورت بھارت میں شامل ہونی تھی، کیونکہ مسلم اور غیر مسلم ملحق علاقوں کے فارمولے پر بھی یہ تحصیل بھارت میں شامل ہونی تھی۔ اس لیے پاکستان کی کشمیر تک رسائی تو ویسے ہی ہونی تھی۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور تحصیل فیروز پور اصل میں پاکستان کو دی گئی تھیں، البتہ حتمی ایوارڈ میں یہ بھارتی پنجاب میں شامل کر دی گئی تھیں۔ کمیشن کے ممبر جسٹس منیر احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ سر ریڈ کلف نے تحصیل زیرہ فیروز پور اور تحصیل فاضلکا کا ایک حصہ مغربی پنجاب کو دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اسی طرح وہاں کا ہیڈ ورکس بھی پاکستان کو ملنا تھا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہیں رشوت دے کر مونٹگومری کو بھی بھارت میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ ریڈ کلف لاہور بھی بھارت کو دینے کے در پہ تھے۔ تاہم میرے بھرپور احتجاج پر انہوں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا۔ اسی طرح چودھری محمد علی، جو بعد ازاں پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور وائسرائے کی سربراہی میں پارٹیشن کونسل کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن تھے، نے یہ دعویٰ کیا کہ انگریز واضح طور پر سکھوں کے حق میں متعصب تھے، اسی لیے مسلم اکثریت والی گرداسپور کی تحصیلیں اور فیروز پور، امرتسر اور جالندھر کے مسلمانوں کے اکثریت والے علاقے بھارت میں شامل کر دیے گئے۔ کرپال سنگھ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کے سیکرٹری سر جارج ایبل نے جو نقشہ تیار کیا تھا اس میں تحصیل فیروز پور اور زیرہ شامل تھیں اور یہ نقشہ گورنر جینکنز کو ارسال کیا گیا۔ تاہم کرپال سنگھ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ غیر رسمی نقشہ تھا جو جاری مذاکرات کی صورتحال ظاہر کرتا تھا اور حتمی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پنجاب باؤنڈری کمیشن کے مسلمان ارکان جسٹس دین محمد اور جسٹس منیر احمد کو اس بات کا پتہ تھا کہ گرداسپور بھارت میں شامل ہوگا۔ انہوں نے اس ضمن میں دی ٹریبیون کی 26 اپریل 1960، جو ان دنوں امبالہ کینٹ سے شائع ہوتا ہے، کی اشاعت میں جسٹس منیر احمد کا شائع ہونے والا ایک بیان کا بھی حوالہ دیا۔ آج مجھے یہ انکشاف کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی۔ مجھے اور مسٹر دین محمد کو بحث کے بہت شروع میں اس بات کا واضح پتہ تھا کہ گرداسپور بھارت میں شامل ہوگا، اور ہمارے وہم بڑی شروع میں مسلم لیگ کے ہماری مدد کے لیے تعینات عناصر تک پہنچا دیے گئے تھے۔ البتہ الیسٹر لیم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس نقشے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ باقاعدہ شائع ہوا تھا اور 8 اگست تک اس کی حیثیت سرکاری ہی تھی۔
تب ماؤنٹ بیٹن کی ہدایت پر بعض انگریز افسروں نے اس میں جعل سازی سے تبدیلی کی اور اسے ویول پلان کے تحت روپ دے دیا۔ یہ پلان کانگریس نواز لیڈر وی پی مینن نے تیار کیا تھا۔ یہ تبدیلیاں سکھوں کا غم و غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے عمل میں لائی گئیں، جنہوں نے 8 اگست کو نقشہ دیکھ لیا تھا۔ پنجاب باؤنڈری کمیشن میں ہونے والی بحث کے محتاط تجزیے سے ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ میں بنیادی طور پر مسلم اور غیر مسلم اکثریتی اور ملحقہ علاقوں کے اصول کی بنیاد پر تقسیم پر غور کیا گیا اور اس میں جائیداد کے دعووں کی بنیاد پر تقسیم کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ بالخصوص کانگریس اور سکھوں کے لائل پور اور منٹگمری کے نہری اراضی والے دعوے کو آبادی کے فیکٹر پر ترجیح نہیں دی گئی، چنانچہ ان علاقوں میں جہاں سکھوں اور ہندوؤں کی اراضی اور شہری املاک تھیں وہ پاکستان میں چلی گئیں۔ اگر اس تناظر سے دیکھا جائے تو ریڈ کلف ایوارڈ میں کانگریس اور سکھوں کے مقابلے میں مسلم لیگ کے دعووں سے زیادہ ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ دوسری طرف یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ ریڈ کلف کی طرف سے مسلم اکثریت والی 7 تحصیلیں مشرقی پنجاب میں شامل کرنے کا مقصد سکھوں کے مطالبات کو کسی حد تک مناسب طریقے سے پورا کرنا تھا۔ یہ طرز عمل انگریز حکومت کے کئی اعلیٰ حکام کی طرف سے ماضی میں سامنے آتا رہا تھا، جس میں سکھوں کو خصوصی حیثیت دینے کی بات کی گئی تھی۔ اگر ریڈ کلف کھلے عام اس بات کا اعتراف کر لیتے تو شاید باؤنڈری کمیشن کے ایوارڈ پر اتنا تنازع پیدا ہوتا نہ سازشی نظریات جنم لیتے۔ سب ہیڈنگ ریڈ کلف ایوارڈ تقریباً ویول کے سرحدوں کی حد بندی کے پلان سے مماثل تھا۔ ریڈ کلف ایوارڈ کا ایک قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ اس میں سرحدوں کی حد بندی تقریباً اسی طرح کی گئی تھی جس طرح 7 فروری 1946 کے باؤنڈری ڈیمارکیشن پلان میں کی گئی تھی۔ یہ پلان وائسرائے ویول کے 27 دسمبر 1945 کے ٹاپ سیکرٹ بریک ڈاؤن پلان کا حصہ تھا۔ ویول نے کہا تھا کہ امرتسر بہت صورت بھارت میں جانا چاہیے، جو کہ سکھوں کا مقدس ترین مقام تھا۔ اسی تناظر میں گرداسپور بھی بھارت کو ملنا چاہیے، جو امرتسر کی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہے، کیونکہ گرداسپور پاکستان کو دینے سے امرتسر شمال اور مغرب کی طرف سے پاکستان کے گھیرے میں آ جائے گا۔ جنوب میں فیروز پور ضلع میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، اگرچہ اس کی 2 تحصیلیں زیرہ اور فیروز پور مسلم اکثریت کی حامل تھیں۔ ویول اس وقت یقیناً سرحدوں کی حد بندی کے لیے تحصیلوں کی بجائے ملحقہ اضلاع کے حوالے سے سوچ رہا تھا۔ ریڈ کلف نے تحصیل قصور میں مسلمانوں کی اکثریت کے باوجود اس کے کچھ حصے بھارت کو دے دیے۔ تحصیل قصور میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 2,37,036 تھی۔ ہندوؤں کی تعداد بشمول شیڈول کاسٹ 34,591، جبکہ سکھوں کی آبادی 1,23,446 تھی۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں بادی النظر میں ویول کی عقلی دلیل کو تسلیم کر لیا گیا، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف کے قبل ازیں تیار کیے گئے مسودے میں تبدیلی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا ہو۔ یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ فیروز پور مجموعی طور پر غیر مسلم اکثریت کی حامل تھی، البتہ کسی مرحلے میں تحصیل زیرہ اور تحصیل فیروز پور پاکستان میں شامل ہو جاتی۔ تقسیم کے اس فیصلے کو ضلع گرداسپور کی مسلم اکثریت والی تحصیلیں بٹالہ اور گرداسپور بھارت کو دے کر متوازن بنایا جا سکتا تھا، البتہ فیروز پور اور زیرہ کی تحصیلیں پاکستان کو نہ دی گئیں۔ ریڈ کلف نے کبھی کھل کر اس بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا بڑا مقصد امرتسر کو 3 اطراف شمال، مغرب اور جنوب کی طرف سے پاکستان کے گھیرے میں جانے سے بچانا ہو۔ تحصیل قصور کے کچھ حصے بھارت کو اس لیے دیے گئے ہوں تاکہ امرتسر اور لاہور کے درمیان بارڈر کو ہم فاصلہ بنایا جا سکے۔ یوں یہ سرحد ایک طرف واگا پاکستان جبکہ دوسری طرف
اٹاری بھارت کے درمیان کھینچی گئی۔ باب نمبر 13 پنجاب کا بٹوارا 1 جولائی تا 14 اگست 1947۔ جولائی 1947 کا آغاز عارضی امن کے قیام سے ہوا، کیونکہ جون کے آخری ہفتے میں شروع کیے گئے امن اقدامات کی بازگشت ہر جگہ سنائی دی گئی اور امن کمیٹیاں تشکیل دی گئی۔ 1 جولائی کو امرتسر میں مرکزی امن کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کے اجلاس میں کالا کیشو رام سیکری، محمد اسماعیل عیسیٰ اور میاں غلام محمد نے تقریریں کیں اور بین المذاہب امن اور ہم آہنگی کی ضروریات پر زور دیا۔ اس موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا محلے کی سطح پر بھی امن کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ 4 جولائی کو راولپنڈی بار کے 2 وکیلوں ٹی آر بھسین اور اے آر چنگیز نے ایک اخباری بیان میں کہا، برطانوی حکومت کی طرف سے 3 جون کے اعلان آزادی کے بعد قتل عام جاری رکھنا نامعقول ہے۔ اس بات کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہ کیا جائے۔ اقلیتیں پاکستان اور بھارت دونوں میں محفوظ ہوں گی۔ گزشتہ ماہ سے لاہور، امرتسر، راولپنڈی اور گوجرانوالہ میں لگایا گیا کرفیو بدستور جاری رہا، بلکہ اسے بعض نئے علاقوں تک توسیع دی گئی۔ انٹیلیجنس رپورٹوں میں خبردار کیا گیا کہ سکھ مشرقی اضلاع میں منظم ہو رہے تھے اور سرحد کی حد بندی اپنی توقعات کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں خانہ جنگی کے لیے بھی تیار تھے۔ جولائی کے دوسرے ہفتے سے آگے تک امرتسر، گرداسپور اور ہوشیارپور کے اضلاع میں سکھوں کے جتھے دیہی علاقوں میں گشت کرتے رہے اور انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ ضلع ہوشیارپور کے شہر اور بعض دیہات میں پہلے بھی جھڑپوں کی اطلاعات آتی رہی تھیں، لیکن صورتحال اچانک اس وقت بگڑ گئی جب رائفلوں، دستی بموں اور کرپانوں سے لیس سکھوں نے پٹھان مزدوروں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ جب رائفلوں، دستی بموں اور کرپانوں سے لیس سکھوں نے پٹھان مزدوروں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ ایسے واقعات ضلع کے کئی علاقوں میں ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے گوجرانوالہ میں فائرنگ کر کے کئی سکھوں اور ہندوؤں کو مار ڈالا۔ سب ہیڈنگ سکھوں کی گڑبڑ کرنے کی تیاریاں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹر نے 8 جولائی کو رپورٹ دی کہ پورے پنجاب اور دہلی میں سکھوں نے تقسیم کے فیصلے کے خلاف احتجاجاً بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ لی ہیں۔ گردواروں کے ایک اجتماع میں منظور کی جانے والی قرارداد میں کہا گیا، ایسی کوئی بھی تقسیم جس سے سکھوں کی یکجہتی اور یگانگت کا تحفظ نہ ہوتا ہو وہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس سے مشکلات پیدا ہوں گی۔ رائٹر نے بتایا کہ ہندوستان کی عبوری حکومت کے وزیر دفاع سردار بلدیو سنگھ نے کہا کہ اگر باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ سکھوں کے خلاف جاتا ہے تو سکھ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ 7 جولائی کو اپنی 15 روزہ رپورٹ میں چیف سیکرٹری نے لکھا کہ دی ٹریبیون سمیت ہندو پریس سکھوں کو تشدد کے لیے اکسا رہا تھا تاکہ باؤنڈری کمیشن سے مطالبات منوائے جا سکیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے اخبارات پنجاب کی تقسیم کی مخالفت بدستور جاری رکھے ہوئے تھے اور بالخصوص وہ امرتسر کی بھارت میں شمولیت کے خلاف تھے۔ اس کے علاوہ ممڈوٹ اور فیروز خان نون سکھوں کے اس مطالبے کا مذاق اڑا رہے تھے کہ گرداسپور بھارت میں شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ سکھ مسلمانوں کے ساتھ تصفیہ کریں اور پنجاب کو متحد رہنے دیں۔ سب ہیڈنگ لاہور میں ریلوے ملازمین کا تصادم۔ اب تک لاہور میں ریلوے ملازمین کو فرقہ وارانہ تشدد نے متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ٹریڈ یونین کی قیادت کمیونسٹوں کے ہاتھ میں، لیکن بالآخر 10 جولائی کو پرولتاری یکجہتی کا یہ مرکز بھی فرقہ وارانہ پاگل پن کی تاب نہ لا سکا۔ جینکنز کی 14 جولائی کی رپورٹ میں اس واقعے کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا
کہ ریلوے ورک شاپ کی کینٹین جس کا ٹھیکہ ایک سکھ کے پاس تھا کہ باہر کریکر دھماکہ ہوا۔ اس میں اگرچہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن رد عمل کے طور پر سکھوں اور مسلمانوں میں دست بدست لڑائی شروع ہو گئی اور کرپانے اور چاقو باہر نکل آئے۔ چنانچہ 8 افراد تمام کے تمام سکھ مارے گئے، 35 افراد زخمی ہوئے، جن میں 32 سکھ، 2 ہندو تھے جبکہ 1 مسلمان تھا۔ رپورٹ میں الزام لگایا گیا کہ امکان ہے کہ مسلمانوں کو حملے کے لیے اکسایا گیا ہو، کیونکہ انہوں نے سکھوں کو ان کی کرپانوں سے ہی نشانہ بنایا۔ اسی رپورٹ میں گورنر نے ضلع امرتسر میں کئی افراد کے قتل اور 1-2 گاؤں پر حملوں کی بھی اطلاع دی۔ بیشتر کیسوں میں جارحیت سکھوں کی تھی۔ پاکستان ٹائمز نے 16 جولائی کو خبر شائع کی کہ سکھوں نے باؤنڈری کمیشن سے دیگر عوامل کے حوالے سے امیدیں باندھ لی ہیں اور سردار سورن سنگھ دریائے چناب کو بطور سرحد تسلیم کرنے کے خواہاں ہیں۔ سکھوں کا یہ موقف اس وقت سے سامنے آ رہا تھا جب سے پنجاب کی تقسیم کی بحث 1940 کی دہائی شروع ہوئی تھی۔ اسی دوران حکومت نے متوقع طوائف الملوکی اور ناگزیر شورش سے نمٹنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس عرصے کے دوران پاکستان ٹائمز اور دی ٹریبیون تقریباً ہر روز امرتسر اور لاہور میں چھرا گھونپنے اور آگ لگانے کے واقعات کی خبریں شائع کر رہے تھے۔ اگرچہ جولائی کے پہلے 3 ہفتے نسبتاً کم تشدد کے حامل تھے۔ روزوں کا مہینہ رمضان المبارک جولائی کے تیسرے ہفتے سے شروع ہوا اور روزے داروں کی سہولت کے لیے حکومت نے پوری رات کا کرفیو ختم کر کے صرف رات 11 بجے سے صبح 3 بجے تک کا مخصوص کر دیا۔ انتظامیہ کی رائے میں پنجاب کی مجموعی صورتحال مستحکم تھی۔ صوبائی ہوم سیکرٹری اے میکڈونلڈ کا کہنا تھا کہ راولپنڈی، جہلم، گجرات، ملتان، جالندھر، حتیٰ کہ امرتسر میں صورتحال معمول کی طرف لوٹ رہی تھی۔ صرف میاں والی میں گڑبڑ کا خدشہ تھا، جہاں 8,000 مسلمان پٹھان جمع ہو چکے تھے۔ انتظامیہ کی طرف سے ایسی خوش فہمی محض تصوراتی تھی۔ لاہور میں RSS بم حملوں کی مہم چلا رہی تھی اور پولیس انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی کہ یہ بم اکالی سکھوں کی اعلیٰ قیادت RSS کو فراہم کر رہی تھی۔ 18 جولائی کو RSS کے انتہا پسند ورکروں نے ساندہ روڈ کی ایک فیکٹری سے نکلنے والے مسلم ورکروں پر بم حملہ کیا۔ یہ علاقہ ہندوؤں کے مضبوط گڑھ کرشن نگر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ حملے میں 12 مزدور زخمی ہوئے۔ اس کے بعد 20 جولائی کو مسلم اکثریت والے علاقے بھاٹی گیٹ کے ایک سینما گھر میں بم دھماکہ ہوا، جس میں 3 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے۔ اگلے ہی روز مغل پورے ریلوے اسٹیشن پر ایک ٹرین کی بوگی میں بم پھینکا گیا۔ اسی طرح لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 9 پر بھی بم پھینکا گیا۔ امرتسر میں بھی بم دھماکوں کے پے در پے واقعات ہو رہے تھے۔ حملہ آور شرپسند زیادہ تر ہندو اور سکھ تھے۔ 21 جولائی کی 15 روزہ خفیہ رپورٹ میں چیف سیکرٹری نے اس رائے کا اظہار کیا کہ سکھوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ پنجاب کی تقسیم پر اصرار کر کے انہوں نے سکھ پنتھ کے اتحاد اور یکجہتی کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر نہری کالونیاں مشرقی پنجاب میں شامل نہ کرنے کی کوشش کی گئی تو خطرناک صورتحال جنم لے سکتی تھی۔ سب ہیڈنگ: پنجاب کی تقسیم پر تشویش اور مایوسی کا اظہار کرنے والی آوازیں۔ شورش اور بدامنی کے ایسے حالات میں پنجاب کی تقسیم کے مضمرات پر مایوسی اور تشویش کی آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ پنجاب کی تقسیم کا سب سے پہلے مطالبہ سکھوں نے ہی کیا تھا، لیکن جب منطقی تقسیم کے اصول پر 17 اضلاع مغربی پنجاب میں اور صرف 12 مشرقی پنجاب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو انہیں خوف لاحق ہوا کہ ان کی کمیونٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور تقریباً برابر تعداد میں
سکھ دونوں ملکوں میں رہ جائیں گے۔ 26 جولائی کو سکھ رہنما کیانی کرتار سنگھ نے اعلان کیا کہ سکھ کمیونٹی غیر منصفانہ تقسیم قبول نہیں کرے گی۔ ہمیں ہر صورت میں ننکانہ صاحب جیسے مقدس مقامات چاہیے۔ انہوں نے سکھوں کا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی بین الاقوامی سرحد کا تعین کرتے ہوئے ملحقہ مسلم اور غیر مسلم اکثریت کے فیکٹر کے ساتھ دیگر عوامل کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ دوسری طرف مسلمان جو متحدہ صوبے کے حق میں مہم چلاتے رہے تھے، انہوں نے پنجاب مسلم لیگ کی ٹاؤن کمیٹیوں کی طرف سے حکومت کو پٹیشن بھجوانے کا فیصلہ کیا کہ صوبے کو تقسیم نہ کیا جائے۔ 23 جولائی کو تقسیم کے بعد مشرقی پنجاب میں رہنے والے مسلمانوں کی حالت زار کے حوالے سے خدشات پر مبنی ایک دلچسپ خط پاکستان ٹائمز میں شائع ہوا۔ اس میں بیرسٹر محمد علی نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر مشرقی پنجاب کے غیر مسلم اکثریت والے 12 اضلاع میں مسلمان انتظامی افسر نہیں ہوں گے تو مسلمان مکمل طور پر غیر مسلم انتظامی افسروں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ مسلم افسروں کا پاکستان کو ہجرت کرنا دانش مندی ہوگی، نہ اچھی سیاست ہوگی، نہ ہی اچھی حب الوطنی۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان افسر ہندوستان میں اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں، لیکن کیا وہ اپنے ان کروڑوں مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے خود کو تھوڑا مضبوط نہیں کر سکتے جو پہلے سے کہیں زیادہ آج ان کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے جولائی 2002 میں واشنگٹن میں مشرقی پنجاب کے ضلع لدھیانہ کے گاؤں جگران سے تعلق رکھنے والے شخص ابو الفضل محمود کا انٹرویو کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ محمد علی جناح نے مشرقی پنجاب کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ بھارت میں ہی رہیں تاکہ وہاں کی مجموعی مسلم اقلیت کی مدد کی جا سکے۔ میں نے اپنے لیڈر کی اس اپیل پر لبیک کہا، لیکن ان حالات میں وہاں رہنا ممکن نہیں تھا کیونکہ غیر مسلم عناصر چن چن کر مسلمانوں کو مار رہے تھے۔ میں مصنف نے جناح کی یہ اپیل ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، ان کی تقاریر اور دیگر دستاویزات کے مجموعے جناح پیپرز کو بھی چھان مارا، لیکن وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ پاکستان ٹائمز اور دی ٹریبیون میں بھی یہ اپیل کہیں نظر نہیں آئی۔ بہرحال انتظامیہ کو مسلسل اس بات کی تشویش لاحق تھی کہ پنجاب کی تقسیم کے معاملے یعنی انتظامی مشینری کی تقسیم سے کیسے نمٹا جائے۔ جینکنز نے اپنی 14 جولائی کی خفیہ رپورٹ میں لکھا کہ سرحد کی حد بندی کا معاملہ ہر آدمی کے ذہن میں ہے۔ اس بات پہ کوئی شبہ نہیں کہ غیر مسلم ملازمین مغربی پنجاب میں تعیناتی کے حوالے سے کافی گھبرائے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمان ملازمین مشرقی پنجاب میں نہیں رہنا چاہتے۔ انڈین سول سروس میں ایک بھی سکھ یا ہندو افسر ایسا نہیں جو مغربی پنجاب میں رہنا چاہتا ہو، جبکہ صرف ایک مسلم ICS افسر جس کا خیال تھا کہ مسلم لیگ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، مشرقی پنجاب میں تعیناتی پر رضامند ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ دیگر سروسز میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ایسے محسوسات کی موجودگی میں یہ بات حیران کن نہیں۔ سرحدوں کا مسئلہ ایک اہم ایشو بن چکا ہے، بلکہ یہ دونوں نئی ریاستوں کے درمیان جنگ کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ باؤنڈری کمیشن کے چیئرمین آج لاہور آئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ 15 اگست سے قبل حد بندی کا اعلان ممکن ہے۔ اگر ایوارڈ دیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آزادی ہند بل کی دفعہ 4 کے تحت ایوارڈ باؤنڈری منطقی سرحد پر حاوی ہو جائے گا اور 15 اگست کو انتقال اقتدار کے لیے اس پر ہر صورت میں عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر میری رائے ٹھیک ہے تو کافی زیادہ ابہام پیدا ہوگا کیونکہ ہم نے زیادہ تر تیاری منطقی سرحد کے لیے کی تھی اور تبدیل شدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ غالب امکان ہے کہ انتقال اقتدار کے عمل کو بدامنی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ابھی واضح نہیں کہ یہ بدامنی 15 اگست سے پہلے یا بعد میں ہوگی اور اس کی شدت کتنی ہوگی۔ سکھ لازمی طور پر مسائل کھڑے کریں گے۔
اس بات کا امکان نہیں کہ وہ کوئی سرحد قبول کریں گے، اور اب تو مجھے کانگریس اور مسلمانوں کے حوالے بھی اسی رویے کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے۔